صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سب سے پہلے میں آپ سبھی کو ولادت منجی عالم بشریت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد و علی محمد کے ولادت کی مناسبت سے آپ سبھی کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا ہم سب کو امام کے مددگاروں و ناصروں میں شمار کرے. جس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اور تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے وہ سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے. مشہور آیت ہے. اس آیت کے ذیل میں اور اس آیت کی تفسیر کرنے سے پہلے صرف چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے اور انشاءاللہ اگر توفیق رہی تو اس سلسلے کو اس ٹاپک کو ہم لوگ آگے بڑھائیں گے. اس پورے قرآن میں آپ غور کریں گے تو خدا بند عالم نے کسی بھی انسانی رشتے کو جو انسانی رشتہ داریاں ہوتی ہیں جو انسانی رشتے ہوتے ہیں کسی بھی رشتے کو اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے نہیں بتایا ہے, اپنی آیات میں سے نہیں بتایا ہے, اپنے لطف اور کرم کا مظہر نہیں بتایا ہے. صرف ایک ایسا رشتہ ہے جس رشتے کو اللہ نے اپنی آیات اپنی نشانیوں میں سے ذکر کیا ہے. اگر آپ سورہ روم کے مسلسل ان آیتوں پر غور کریں گے تو وہ من آیات ہی اللہ کی نشانیوں میں سے اللہ کی آیات میں سے اللہ کے کرم میں سے ایک لطف اور اس کا کرم یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں کو جوڑا بنایا. یعنی میاں بیوی کے رشتے کو اللہ اپنی آیات میں سے ظاہر کر رہا ہے. جبکہ بہترین رشتہ اگر دنیا میں پایا جاتا ہے تو ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے, ماں باپ کا اولاد کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے. لیکن اللہ نے ماں باپ کے رشتے کو اپنی آیات سے ذکر نہیں کیا بلکہ زن و شوہر کے رشتے کو اللہ نے اپنی آیات سے ذکر کیا. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب خدا بند عالم نے زمین میں اپنی آیات اپنی حجت اور اپنے تمام صفات اور خصوصیات کا اظہار کرنا چاہ رہا تھا اور یہ چاہ رہا تھا کہ میں ایک ایسی مخلوق کو وجود میں لے کر آؤں کہ جس کے اوپر میں اپنی تمام خصوصیات اپنی تمام صفات کا میں اظہار کر سکوں, اس کے اوپر میں اپنا لطف و کرم نچھاور کر سکوں. تو اپنے اس مظہر کو اللہ نے انسان کی شکل میں ظاہر کیا اور دنیا کی ابتدا ہی زن و شوہر کے رشتے سے شروع ہوتی ہے, جناب آدم اور جناب حوا کے رشتے سے. اور ابھی تو ہم لوگ بہت ساری گفتگو ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے, لیکن یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ جو زن و شوہر کا رشتہ ہے یہ خدا کی آیات میں سے, یہ خدا کی فطرت ہے. یہ وہ فطرت کا تقاضا ہے کہ جس فطرت کے تقاضے کو خدا چاہتا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا جمیعا, اللہ کی جو فطرتیں ہیں ان فطرت میں سے ایک فطرت زن و شوہر کا رشتہ ہوتا ہے. اور اللہ اسی رشتے کو اللہ نے چاہا کہ جناب آدم اور حوا کے ذریعے سے اس کائنات میں پھیلے اور ابھی تک کہ اس کا سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک کہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا. غور کریں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے زن و شوہر کے رشتے کو اپنی آیات میں سے بیان کیا ہے. میں اس آیت کی تفسیر انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں پیش کروں گا یا احادیث جو ہمارے گفتگو کا سلسلہ رہے گا. ہماری گفتگو کی موضوع ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے, ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے ٹاپک میرڈ لائف, ازدواجی زندگی. اور یہ جتنا بڑا
رشتہ ہے یا جتنا بڑا الہی فطرت کا تقاضا ہے، تو آپ سوچئے کہ جب یہ اللہ نے اس رشتے کو اپنی آیات میں سے ذکر کیا ہے تو شیطان جو بیٹھا ہے کہ میں بہکاؤں گا، لأغوینہم اجمعین، جو سب سے بڑا دشمن ہمارا جناب آدم کی خلقت سے یہ خدا کو چیلنج کیا اور بیٹھا ہے کہ میں بہکاؤں گا، تو سوچئے اس الہی رشتے کو جو اللہ نے اپنی آیت میں سے بیان کیا ہے، اس سے کتنا بڑا خطرہ ہے اس رشتے کو شیطان کی طرف سے۔ لہٰذا آج ساری دنیا میں سب سے بڑا جو خطرہ ہے اسی رشتے کو ہے، اسی اللہ کی اس فطرت کو ہے کہ جو اللہ نے اپنی فطرت کو زن و شوہر کے ذریعے سے زمین پر جاری کیا ہے، سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اور جتنی دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے اور دنیا میں جتنا ویسٹرن کلچر عام ہوتا جا رہا ہے، اتنا ہی زیادہ نقصان اس رشتے کو پہنچ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج زن و شوہر جو میرڈ لائف کو جو خطرات ہیں، جو پریشانیاں جو لاحق ہیں، آئے دن ہم سنتے ہیں کہ نا اتفاقیاں ہو رہی ہیں، زن و شوہر میں طلاق کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ یہ رشتہ، الہی رشتہ، یہ زمین پر باقی رہے، لیکن شیطان تو بیٹھا ہے کہ اس رشتے کو خراب کرے۔ لہٰذا میں آج زیادہ بیان نہیں کروں گا، صرف اپنے آپ کو، خصوصاً وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کہ جو شادی کرنے کی امید رکھتے ہیں اور رشتے تلاش کر رہے ہیں، یا وہ کپلز کے جن کی تازی یا نئی وہ اپنے اس رشتے میں جڑے ہیں، اس بات پر سوچیں کہ اللہ نے اس رشتے کو اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے، اور جو انسان اپنے اس رشتے کو خدا کی طرف سے ایک مہربانی لطف و کرم کا مظہر مان کر چلتا ہے، وہی انسان کامیاب ہو کر اپنے کمال تک پہنچتا ہے۔ اور جو اسے صرف یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ تو ایک فارملٹی ٹائپ ہے کہ ہاں دنیا میں آئے ہیں، جب پیدا ہوئے ہیں تو کمانا ہے، شادی کرنا ہے، بچے دنیا میں لانا ہے، اور پھر آخری عمر تک ایسے رہنا اور اس کے بعد چلے جانا ہے، جو اسے فارملٹی سمجھتے ہیں اور سمجھ کر ادا کرتے ہیں، وہ پھر کہیں نہ کہیں اپنے اس رشتے میں، کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں لڑکھڑاتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ اپنی زندگی کو خراب کر لیتے ہیں۔ لیکن جو یہ سمجھ کر اپنے رشتے کو شروع کرتا ہے کہ نہیں، یہ رشتہ تو خدا کا ایک مظہر ہے، خدا کی ایک آیت ہے، تو وہ یقیناً بہترین اور کامیاب رشتہ اور کامیاب زندگی گزار کر اپنے اختتام اور کمال تک پہنچتا ہے۔ ہمارے پاس بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، نہ صرف ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، نہ صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، علماء کرام کی زندگی میں ایسے بہت سارے ہمارے پاس جس کو کہا جائے کہ واقعات ہیں کہ جہاں زن و شوہر نے اپنے ایک دوسرے کو یہ سمجھ لیا کہ یہ ہمارا رشتہ ایک الہی رشتہ ہے، اور جب میاں بیوی اپنے رشتے کو الہی رشتہ سمجھ کر زندگی گزارتے ہیں تو نہ وہ زندگی میں ہونے والے پریشانیوں پر زیادہ پریشان ہوتے ہیں، نہ ان کے درمیان نہ اتفاقیاں ہوتی ہیں۔ معمولی سی نوک جھونک تو ہونا ہی چاہیے، ہوتی ہے، یہ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی انسان کمپلیٹ نہیں ہے، کوئی بھی انسان جس کو کہا جائے کہ 100% کمال نہیں رکھتا، کسی میں کچھ نہ کچھ کمیاں رہتی ہیں۔ کامیاب زندگی وہی گزارتے ہیں جو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں، میرے اندر کچھ خوبیاں ہیں تو سامنے والے کے اندر بھی کچھ خوبیاں ہیں، میرے اندر کچھ کمیاں ہیں تو سامنے والے کے اندر بھی کچھ کمیاں ہیں۔ ان کمیوں کو سمجھتے ہوئے اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو کپلز اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہی کامیاب زندگی لے کر چلتے ہیں۔ لہٰذا میں اپنی باتوں کو یہی تمام کرتا ہوں، خصوصاً ان نوجوان کپل سے، کیونکہ اس رشتے کو میں نے عرض کیا کہ بہت زیادہ خطرے لاحق ہیں۔ میں خصوصاً آج کل کے نوجوانوں کو ایک بات کہنا چاہوں گا، خصوصاً لڑکیوں سے بھی، کہ پاکستانی سیریلز دیکھ کر، ترکی ڈرامز دیکھ کر، ویسٹرن کلچر کے بہاؤ میں مت بہیے، موویز دیکھ کر یہ مت سمجھیے اور اپنی ایک دنیا مت بنا لیجئے کہ ہاں شادی کے بعد ایسا ہوتا ہوگا، شادی کے بعد ویسا ہوتا ہوگا، کہ یہ ڈے وہ ڈے، پہلا ویک، دوسرا ویک، تیسرا ویک، پہلا منتھ۔ نہیں، زندگی ایسی نہیں ہوتی ہے جیسا آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔ زندگی جب انسان خود جیتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، جو ہم کو دکھایا جا رہا تھا وہ صرف ایک افسانہ ہے، وہ صرف ایک کہانی ہے۔ اصل زندگی وہی ہے جو انسان خود جیتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ نہیں، زندگی وہ نہیں ہے جو ہم کو دکھائی جا رہی ہے،
اور آج کل سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ ہم کو کچھ ایسے خواب دکھائے جاتے ہیں نوجوان لڑکے لڑکیوں کو کہ نہیں ایسا ہوتا ہوگا ویسا ہوتا ہوگا، نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ایک کامیاب زندگی وہی ہوتی ہے جب انسان اپنی زندگی میں مولا کائنات اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دونوں کو اپنی زندگی کے سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ کتنی غربت میں اور کتنی تنگ دستی میں ان دونوں معصوم ہستیوں نے بہترین زندگی دنیا کو دی ہے اور سمجھایا ہے کہ نہیں، یہ جو رشتہ ہے یہ الہی رشتہ ہے۔ اگر ہمارے پاس مال و دولت نہ بھی ہو تو ہم ایک کامیاب زندگی گزار کر معاشرے کو اور سماج کو بہترین اولاد دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کے قدرت کا تقاضا یہی ہے کہ یہ نسل آگے بڑھے، اور بہترین ماں باپ وہی ہوتے ہیں جو بہترین نسل اور بہترین اولاد اس سماج کو دیتے ہیں، اس معاشرے کو دیتے ہیں۔ اور دنیا یہی چاہ رہی ہے کہ ایسے ماں باپ دنیا میں لائے جائیں کہ جو نہ خود صحیح رہیں، اور جب وہ خود صحیح نہیں رہیں گے تو پھر وہ اولاد صحیح سے کہاں دیں گے، وہ بہترین پروڈکٹ کہاں سے اس سماج میں دیں گے، اس سوسائٹی میں دیں گے۔ لہٰذا میں اپنی باتوں کو یہی تمام کرتا ہوں، اس سوال کے ساتھ اپنے ذہنوں میں رکھیے کہ یہ جو خصوصاً وہ افراد جو میاں بیوی کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں اور آئندہ بندھنے جا رہے ہیں، کہ یہ رشتہ ایک الہی رشتہ ہے، اس الہی رشتے کو شیطانی خطرات سے بچائیے، ویسٹرن کلچر سے بچائیے، ان خیالوں میں مت رہیے جن خیالوں کو دنیا ہمیں بتا رہی ہے۔ آئیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو پڑھیے، آئیے قرآنی آیات کو پڑھیے، آئیے علماء کی زندگی کو دیکھیے۔ میں بس اپنے اسی آیت پر میں تمام کرنا چاہوں گا اپنی باتوں کو کہ اللہ نے جب اپنے اس میاں بیوی کے رشتے کو اپنی آیات میں سے بیان کیا ہے، کیوں بیان کیا ہے؟ کیونکہ اس رشتے میں سکون ہے۔ دنیا آج الگ الگ چیزوں میں سکون تلاش کر رہی ہے، اللہ نے اس رشتے کو سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اور کب ذریعہ بنتا ہے یہ سکون کا؟ جب بینکم مودۃ و رحمہ، یہ صرف محبت کافی نہیں ہے، اس محبت کے ساتھ ساتھ، اس مودت کے ساتھ ساتھ دونوں میں رحمت بھی ہونا چاہیے، دونوں میں ہمدردیاں بھی ہونا چاہیے، دونوں میں مہربانیاں بھی ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ متفکر قوم ہوتی ہے، جو لوگ سوچنے سمجھنے والی قوم ہوتی ہے، جو لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں، وہی لوگ اس رشتے کو سمجھ پاتے ہیں۔ خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ خدایا ہم تیری بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ ہماری قوم کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اس رشتے کو اور اس الہی جو آیات ہے، اس الہی آیت کو سمجھنے اور اپنے اس کمال تک پہنچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔